ذکر کرنے والوں پر رحمت الہی. امس نے ابو صالح امس نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ایسے سیاہ فرشتوں کو پیدا فرمایا جو زمین میں سرگرم سفر رہتے ہیں. جب وہ کسی جماعت کو ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو دوسروں سے کہتے ہیں کہ ادھر اپنی مطلوبہ چیز کی طرف آؤ, ادھر اپنی مطلوبہ چیز کی طرف آؤ. لہذا وہ سب فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور انہیں آسمان تک گھیرے میں لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا, وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, قربان جاؤ. وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری حمد کر رہے تھے, وہ تیری بزرگی بیان کر رہے تھے, وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے. رب جل جلال فرماتا ہے, رب کائنات فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار عالم, فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار عالم وہ تمہیں نہیں دیکھا. وہ تمہیں نہیں دیکھا ہے. رب جل جلال فرما رہا ہے وہ مجھے دیکھ لے تو ان کی کیا حالت ہوگی. فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو اس سے بھی زیادہ تیری تسبیح و تمہید کریں گے. رب فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. رب فرماتا ہے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں. رب فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی. فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے اور زیادہ بھاگے اور نفرت کریں گے. رب فرماتا ہے وہ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ اللہ اکبر, قربان جاؤ. رب جل جلال فرما رہا ہے وہ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت کا سوال کر رہے تھے. رب فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. رب فرماتا ہے اگر جنت کو دیکھ لے تو ان کی کیا حالت ہوگی. فرشتے کہتے ہیں وہ اسے اور زیادہ چاہیں گے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں ان میں فلا بھی تھا جو اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا تھا. رب جل جلال فرماتا ہے یہ ایسی جماعت ہے جس کا ہم مجلس و نشیب ہی محروم نہیں جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے زبان سے ادا کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. فرمان نبوی ہے کہ جس نے ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر زبان سے ادا کیا اسے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے سوا گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہوتا مگر یہ کہ کوئی شخص اس سے جاتا بار یہ کلمات پڑھے. فرمان نبوی ہے ایسا کوئی بندہ نہیں جو بہترین طریقے سے وضو کرے پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور اس کے لیے جنت کے دروازے نہ کھول دیے جاتے ہوں پھر وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کا یہ عالم ہے, اللہ کی عبادت کرنے والوں کا یہ عالم ہے. اب میں اپنی تقریر کو چند لمحے اپنے موضوع کو یہی ختم کر رہا ہوں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل
الذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔